کبھی قرآن کے بارے میں شک، کبھی حدیث کے بارے میں شک، کبھی اسلام کی کامیابی پر شک، اسلام کی تعلیمات کو تم نے ٹھٹا بنا لیا، جھٹلایا، اب بک تو سزا۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم ھذا نزلہم یوم الدین۔ پھر اے گمراہوں اور جھٹلانے والو، تم شجر زقوم کی غذا کھانے والے ہو، اسی سے تم پیٹ بھرو گے اور اوپر سے کھولتا ہوا پانی تونس لگے اونٹ کی طرح پیو گے۔ یہ ہے بائیں بازوؤں والوں کی ضیافت کا سامان روز جزا۔ کتنی سختی ہے نا، کتنا غصہ ہے، آپ دیکھیں کتنا اللہ کا غضب ہے۔ یہ جو اللہ کا غضب جس کا مظاہرہ قیامت کے دن دیکھیں گے، آج اگر اس سے ڈر جائیں، ابھی تو زندہ ہیں نا، ابھی تو علم آ گیا ہے، اگر آج دل میں خوف پیدا ہو جائے، کپ کپی رہب، آج راہب ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو۔ جو آج ڈرے گا وہ ضرور بچے گا، جو ڈرے گا وہ ضرور عمل کرے گا۔ ڈر تو بڑا پاورفل انسینٹیو ہے، بہت تیزی کے ساتھ انسان کو عمل پر لاتا ہے، بڑا موٹیویٹنگ ہوتا ہے خوف۔ ساری نیند، ساری سستی انسان کی بھاگ جاتی ہے، جھٹ پٹ کام کرنے لگ جاتا ہے۔ تو اللہ ہمیں ڈرائے، اللہ ہمیں ڈرائے، ہمارے دل ڈریں۔ آج ڈریں گے تو کل بچیں گے انشاءاللہ۔ تو کہا کہ تم تو کھاؤ گے زقوم کے درخت میں سے، حرام کھانے سے نہیں بچتے تھے نا، وہ حرام نوالا ان کے گلوں میں اٹکتا نہیں تھا۔ آئے بس ہماری خواہش پوری ہو، ڈھیر لگے ہمارے پاس پیسے کے اور کھانے کے، حلال سے آئے حرام سے آئے، حرام کھانا دیکھ کے صبر ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک خاتون کے بارے میں کوئی بتا رہی تھیں کہ جس اسکول میں ان کی بچی پڑھتی تھی، اسی اسکول میں ان خاتون کی بچی بھی پڑھتی تھی۔ ابھی جو ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ ممالک ہیں، آپ کو پتہ ہے یہاں تو ملا جلا معاملہ ہے نا، اسکولوں کے اندر پورک بھی ہے اور اسکولوں کے اندر جو ہے مٹن بھی ملتا ہے، سب کچھ۔ تو یہ جو دوسری والی خاتون تھی، ان کی بیٹی وہاں پورک کھا لیا کرتی تھی، 6 7 8 سال کی تھی۔ اب ان خاتون کو بتایا کہ دیکھیں آپ کی بیٹی اسکول میں پورک کھاتی ہے، سور کا گوشت کھاتی ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ تو ان خاتون نے ایک اندازے، ایک شان بے نیازی سے جواب دیا کہ بھئی میں سمجھا چکی ہوں، میں نے بتا دی، لیکن پسند ہی اس کو بہت ہے نا، واٹ کین آئی ڈو، اب میں کیا کر سکتی ہوں، وہ نہیں مانتی تو میں کیا کروں۔ اگر یہ ان کو اندازہ ہو کہ یہ آج کا شوق کل کتنا مہنگا پڑے گا، تو کوئی کھانے دے، کوئی کھانے دے اس طرح اپنے بچے کو حرام، تو کیسے ہم اپنے بچوں کو حرام کی طرف دھکیل سکتے ہیں؟ کتنا بھی لوکریٹو، کتنا بھی اٹریکٹیو کیوں نہ ہو، ہم کیسے سود میں دھکیل سکتے ہیں اپنے بیٹوں کو یا بیٹیوں کو کہ جاؤ کماؤ، سود ہی کماؤ، کوئی بات نہیں، بس کماؤ، 6 فگر سیلری اور اللہ جانے کون سے فگر سیلری، کم ہو لیکن حلال تو ہو نا، برکت والا تو ہو۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، جس کو ملا اس کی بھی گزر گئی، جس کو نہیں ملا اس کی بھی گزر جاتی ہے، لیکن آخرت تو نہیں گزرے گی۔ یہ انجام تو دیکھیں، حلق میں اٹکنے والی غذائیں ان کو دی جائیں گی۔ کیوں کھاتے تھے دنیا میں حرام؟ اب چکھو زقوم کو۔ فمالئون منها البطون، اس سے اپنے پیٹوں کو بھرنے والے ہوں گے، اتنے بھوکے ہوں گے۔ جہنم میں تو بھوک الگ عذاب ہوگی، جنت میں تو بھوک مٹانے کو نہ کھائیں گے، تفریح کے لیے کھائیں گے، فاکہہ کا لفظ آتا ہے اسی لیے۔ اور دوزخ والے وہ تو انتہائی بھوک محسوس کریں گے، بھوک خود عذاب ہوگی، اتنے بھوکے ہوں گے کہ زقوم بھی کھا جائیں گے، زہریلا، بدبودار، کانٹے والا، جس کے بارے میں آتا ہے کہ ذرا سی اس کی بوند بھی دنیا میں اگر آ جائے زقوم، ہر چیز کڑوی ہو جائے، زہر ہو جائے، اسی سے پیٹوں کو بھریں گے، کھائیں گے تو وہ پیٹ میں کھولے گا، اتنا زہریلا کانٹوں والا۔ کبھی گلے میں ایک کانٹا بھی پھنس جائے مچھلی کا، ہم پانی پیتے ہیں، پھر روٹی کا نوالا کھاتے ہیں کہ وہ اترے، سب مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، اور جس کی غذائی کانٹے ہوں تو پیٹ میں کیسے کھولے گا نا۔ تو کیا کریں گے پھر؟ فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر سے پیئیں گے اس کے اوپر ڈھیر و ڈھیر، لیکن کیسا؟ کھولتا پانی، ابلتا ہوا پانی، اتنا کھولتا پانی ہوگا جو کہ اندر ان کے پیٹوں کو، آنتوں کو جلا دے گا، اس کا ذکر ہم نے پڑھا تھا۔ اور وہ کیسے پیئیں گے؟ فشاربون شرب الہیم، ہیم کی طرح جیسے پیا جاتا ہے ایسے پیئیں گے۔ ہاما یہیمو مادہ ہے اس کا، ہا یا میم ہے۔ ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے
کہ جو دیوانی ہو جائے پھر اس کو سخت پیاس لگے. ایسی اونٹنی یا ایسا اونٹ اس کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، پاگل ہو جاتا ہے اونٹ، اور اس پاگل پن میں اس کو شدت کی پیاس لگتی ہے، پانی پیے جاتا ہے، اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے پانی پی پی کر. یہ بیماری ہوتی ہے اس کو پیاس کی. تو اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ ایسے پیاس لگے اونٹ کی طرح پانی پئیں گے اپنے اس کھولتے غذا کے اوپر. اور یہ کیا ہے؟ ھذا نزلھم یوم الدین. یہ تو ابھی انیشل مہمان نوازی ہے، یہ تو ابھی چکھا ہے تم نے، ابھی تو بیٹھے ہو نا جہنم میں آ کے، ابھی تو آگے دیکھو ہوتا ہے کیا تمہارے ساتھ. ابھی تو عذاب کتنے کتنے باقی ہیں. اگر یہ ہم سوچ لیں ہماری زبانوں کو تالا نہ پڑ جائے، ہم کہاں طنز کر سکیں گے، ہم کہاں جواب دے سکیں گے کسی کو، ہم کہاں غصہ کر سکیں گے کمزوروں کے اوپر. اللہ کرے کہ ہم میں نرمی آئے، اللہ کرے کہ ہم اپنی زبانوں سے اذیت پہنچانے والے اور نیزے چبانے والے نہ ہوں. اللہ ہمیں صابر بنا دے، اللہ ہمیں صابر بنا دے. اللہ ہمیں ایسا کر دے کہ ہم کڑوی سن کر میٹھی کہنے کے قابل ہوں. اللہ ہمیں محسن بنا دے نا. مت بدلہ لیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، جانے دیں، چھوڑ دیں، اگنور کریں چیزوں کو اللہ کی خاطر. اللہ بہت میٹھا بدلہ دے گا، بہت میٹھا اللہ بدلہ دے گا. ساری کڑواہٹ جو آپ نے لوگوں سے سنی ہوگی سب ختم ہو جائے گی. اور دنیا میں بدلہ لے کر کیوں اجر کھوئیں، کیوں جنت کو کھوئیں. اور بدلہ لیتے لیتے اگر مظلوم کے بجائے ظالم ہو گئے تو پھر تو یہ شامت ہے جو یہاں بتائی جا رہی ہے. اب پوچھا جا رہا ہے، ایک سوالات پہ سوالات آ رہے ہیں، ایک ہیمرنگ جس کو ہم کہتے ہیں نا، جھنجھوڑا جا رہا ہے. اٹھو سنو. نحن خلقناکم فلولا تصدقون. ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں مانتے کہ ہاں ہم نے پیدا کیا ہے. اس لیے نہیں مانتے کہ پھر پابندی ہوگی، پھر بات ماننی پڑے گی. اگر اللہ کو مانا کہ اللہ نے بنایا ہے تو بات ماننی پڑے گی اللہ کی. وہ نفس کو گوارا نہیں، نفس تو فرعون بن کے اکڑ کے کھڑا ہوا ہے اندر. اس کو تو اپنی بڑائی چاہیے، انا کو. آئی ایم دا بیسٹ، آئی ول ڈیسائڈ فار مائی سیلف. میں خود فیصلہ کروں گی اپنے بارے میں. آئی ول ناٹ بی ڈکٹیٹڈ ٹو. یہ تکبر، یہ رعونت، 4 لفظ کیا پڑھ لیے ہیں، تکبر اور دماغ لگتا ہے آسمان پہ پہنچ گئے. کیا تمہاری حیثیت، کیا تمہارا علم، کیا تمہاری ڈگری ہو، کیا چیز، کس بات پہ اتراتے ہو؟ اس سے اللہ امپریس ہوگا؟ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض دفعہ ہمارے لیے. ہم جب قرآن کے سامنے آتے ہیں نا، اپنا وہ پچھلا جو تکبر ہم لے کر آتے ہیں وہ ٹوٹتے بھی بڑا ٹائم لگتا ہے. اپنے بارے میں ہم جو ایک پرسیپشن لے کر آتے ہیں کہ دس از واٹ آئی ایم، دس از واٹ آئی واز، قرآن تو چکنا چور کر دیتا ہے نا انسان کی انا کو. روندنا پڑتا ہے اپنی انا کو. پہلا قدم ہی جنت کا جو ہے وہ نفس کے اوپر پڑتا ہے جا کر، انا کے اوپر. اتنی بڑی ایگو کے ساتھ، اتنے بڑے انفلیٹڈ ایگو اور انا کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ سکتا انسان. قرآن تو جھکاتا ہے. عجزی اختیار کرو. یو آر جسٹ ون آف دیم. ون اپ نہیں ہو تم ایک ہو بس، باقی سب میں جیسے ہیں باقی سارے لوگ ہیں، تم بھی ان میں سے ایک ہی ہو. کوئی تمہاری امتیازی شان نہیں. تم ہوتے رہو عالم فاضل، ایک مڈل پاس کے برابر ہی ہو تم. کیا پتہ وہ مڈل پاس تم سے بہتر ہو، اس لیے کہ اس میں عاجزی ہے. ہوتے رہو تم ملینئر بلینئر. ہو سکتا ہے تمہارے 10 ہزار گز کے اوپر گھر ہوں اور تمہارے گھروں میں کنڈیشنرز لگے ہوں. اللہ کو کیا، ایک جھونپڑی میں رہنے والی وہ تمہارے برابر ہی ہے انسان ہونے کے ناطے. کوئی اعلیٰ نہیں، کوئی گھٹیا نہیں. اعلیٰ بس کون؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جس میں تقوی زیادہ ہے وہی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. تو مانو تم کہ تم کو اللہ نے بنایا ہے، مٹی سے بنے ہو. تصدیق کرو اپنے عمل سے اور اپنے قول اور اپنے بیہیویئر سے. افرأیتم ما تمنون. کیا تم نے کبھی غور کیا یہ نطفہ جو تم ٹپکاتے ہو، وہ جو تم نے ٹپکائی، ما تمنون، جو تم نے ٹپکایا. کیا ٹپکایا؟ جو بوند ٹپکائی، جو ماں کے رحم کے اندر جو باپ کی طرف سے نطفہ آیا، جس سے کہ استقرار حمل ہوا، جس سے حمل ٹھہرا. کبھی غور کیا تم نے اس کے اوپر؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ. اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ جواب دو. تم بناتے ہو. تم تو بوند ٹپکا کر فارغ ہو گئے، باقی تو سب کام اللہ کرتا ہے. تم تو بالکل بے بس، تم کچھ نہیں کر سکتے. تم نہ عقل مند بنا سکتے ہو، نہ پاگل بنا سکتے ہو، نہ حسین، نہ بدصورت، نہ کالا، نہ گورا. کچھ نہیں کر سکتے، سب اللہ کرتا ہے.
کیا پاور آف کریشن ہے اللہ کا. تو ایسی بے بس مخلوق کو تکبر کہاں زیب دیتا ہے؟ اور تم کیا فکر کرتے ہو کون کھلائے گا، کتنے پیسے لگیں گے، کیسے پالیں گے، کتنا خرچہ ہوگا؟ کیا جوڑ توڑ کرتے ہو؟ جب پیدا تم نے نہیں کیا تو تم کھلا بھی نہیں سکتے. اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، خالق بھی وہ ہے، رازق بھی وہ ہے. یہ جو آج بچوں کے ہم نے حساب کتاب جوڑنے شروع کر دیے ہیں تو بچے عذاب بن گئے ہمارے لیے، مصیبت ہو گئی. ہم انجوائے کرنا بھول گئے اپنے بچوں کو. واقعی بار بار ہمیں یاد دلانے کی ضرورت ہے. پیسے کا حساب کتاب، ان کے نمبروں کا حساب کتاب، ان کے کیریئر کا حساب کتاب، ان کی شادیوں کا حساب کتاب جوڑ جوڑ کر ہی ہم ختم ہوئے جاتے ہیں، فکروں میں گھلے چلے جاتے ہیں. سب اللہ کرے گا. جس نے پیدا کیا وہی کھلائے گا، وہی تقدیر کا مالک ہے، وہی پالے گا. تم اپنا فرض ادا کرو، تم ان کو مسلمان بناؤ، تم ان کو انسان بناؤ. باقی سب اللہ کے اختیار میں. تمہارا امتحان صرف یہ کہ تم نے بچہ پالا کیسا، بس. نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں. علی ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تم کو پیدا کر دیں جس کو تم جانتے نہیں. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر تم سبق کیوں نہیں لیتے؟ کیوں نہیں تم جانتے؟ کیوں نہیں مانتے کہ اللہ تم کو دوبارہ بھی پیدا کر کے کھڑا کر سکتا ہے؟ کچھ مشکل نہیں اللہ کے لیے. اللہ نے کیسے موت کو تقسیم کر دیا ہے؟ قدرنا بینکم الموت، تمہارے درمیان موت کو تقسیم کر دیا ہے. کسی کی موت 20 سال پہ آتی ہے، کسی کی 50 سال پہ، کسی کی 95 سال پہ، کسی کی چند گھنٹے کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک ایکسپائری ڈیٹ الگ رکھی ہے. جس کو جب اللہ چاہتا ہے موت دے دیتا ہے. اسی طرح اگر موت کی تقسیم کو ہم اس معنوں میں دیکھیں کہ لمحہ لمحہ یہ موت کا عمل تو چل رہا ہے. ہمارے باڈی میں سے سیلز مر رہے ہوتے ہیں، بلڈ سیلز مر رہے ہوتے ہیں. کتنی تبدیلی ہے جو ہمارے اپنے جسم کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. نہ صرف یہ کائنات کی ہر چیز کے اندر مسلسل کریشن ڈسٹرکشن کا عمل جاری ہے، فنا اور تخلیق کا عمل چل رہا ہے. فنا اور بقا، فنا اور بقا ہینڈ ان ہینڈ چلتی ہیں دونوں چیزیں. کوئی مرتا ہے، کوئی آتا ہے. 10 مرتے ہیں تو 10 پیدا بھی تو ہوتے ہیں. خود انسان اپنے اندر دیکھے، جیسے بھی ہم نے بات کی اپنی جسم کے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کی. 20 سال پہلے انسان مختلف تھا، لیکن 20 سال بعد آج مختلف ہے. ایک طرح سے وہی ہے جو آج سے 20-25 سال پہلے تھا، ایک طرح سے مختلف ہے. ہمارے جسم میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں. تشخص تو میرا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں 20 سال پہلے کون تھی، آج بھی میں وہی ہوں آئیڈینٹی کے حساب سے. لیکن یہ جو ناخن میرے جسم کے اوپر ہے، یہ ناخن 20 سال پہلے تو نہ تھے، کچھ اور تھے. یہ 10 سال پہلے نہیں تھے. سکن اترتی رہتی ہے، نئی سکن بنتی رہتی ہے. کچھ عرصے کے بعد سارا خون تبدیل ہو جاتا ہے. تو چیزیں بدل رہی ہیں نا. ہم موت کا تجربہ تو لمحہ بہ لمحہ کر رہے ہوتے ہیں. بس میں ہونے کا احساس باقی رہتا ہے، شعور باقی رہتا ہے نا، یادداشت باقی رہتی ہے انسان کی، سیلف کانشیسنس اس کی برقرار رہتی ہے. بچپن میں کیا تھی مجھ کو وہ بھی یاد ہے، اور بڑھاپے میں کیا ہوں یہ مجھ کو وہ بھی یاد ہے. تو یہ میں ہونے کا احساس رہتا ہے. بالکل اسی طرح بعد سے بعد الموت پر جو جسم ملے گا ہمارے اس جسم سے جو ہمیں زندگی میں ملا ہوا ہے اس سے مختلف ہوگا. تو ایک جسم ملے گا آخرت میں، ایک جسم ملا ہوا ہے دنیا میں. ان جو 2 وجود ہیں ان دونوں کے بیچ میں موت ہے. ہمارے 2 وجود کے درمیان موت ہے. جو آخرت میں جسم ملے گا وہ دیکھنے میں ایسا ہی ہوگا، اس لیے کہ وہاں شکلوں سے ہم پہچانیں گے نا ایک دوسرے کو. قیامت کے دن یبصرونہم، ہم پڑھیں گے آگے، دکھائے جائیں گے اور پہچان بھی لیں گے کہ اچھا یہ فلاں ہے، یہ میری امی، یہ میری بہن، یہ میری بیٹی، سب کو پہچانیں گے. تو جسم دیکھنے میں تو ایسا ہوگا، لیکن اس سے بہت بہتر ہوگا جو اب ہے. جو دنیا میں ہمارا جسم ہے اس میں کمزوری ہے، یہ بیمار پڑتا ہے، بڑھاپا آ جاتا ہے، موت آ جاتی ہے. جو آخرت میں جسم ملے گا ان سب کمزوریوں سے پاک ہوگا، نہ بڑھاپا نہ موت. دنیا میں تو کھال ایک دفعہ جھلس گئی.
جل گئی تو جل گئی. وہاں ایسا نہ ہوگا، جو ہی جلے گی فوراً نئی کھال آ جائے گی. یہاں تو صرف زبان بولتی ہے دنیا میں. جو آخرت میں جسم ملے گا اس میں تو ہاتھ بھی بولیں گے اور پاؤں بھی بولیں گے اور کھالیں بھی بولیں گی. یہاں ہماری کیپیسٹیز محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. ایک حد تک ہی، ایک سرٹن لیول تک ہی انسان پلیجر یا پین محسوس کر سکتا ہے. تکلیف کا یا فرحت کا احساس ایک حد تک ہی محسوس کر سکتا ہے. سینسیشنز ایک حد تک ہی محسوس کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر جسم ایک حد تک ہی ٹارچر برداشت کر سکتا ہے نا، پھر تو مر جاتے ہیں لوگ. لیکن وہاں جہنمیوں کے جسم ہوں گے، وہ بہت سا ٹارچر برداشت کر لیں گے، مریں گے نہیں، موت ہی نہیں آئے گی وہاں پر. تو یہ جسم نہیں ہوگا. ان نبدل امثالکم، اس جسم کی مثال ہوگا، اس مثل جیسا ہوگا. ہاں، کنٹینیوٹی کس چیز کی ہوگی؟ شعور کی اور ذات کی. یہ پتا ہوگا کہ میں کون تھی، میں کیا کر کر آئی تھی دنیا میں، یہ سب کو یاد ہوگا. کوئی امنیزیا نہیں ہونے والا وہاں پر. جنتی جو ہوں گے، پلیجر فیل کرنے کی ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہوگی، بہت پلیجر فیل کر سکیں گے. اگر کوئی اعتراض کرے کہ لو بھلا یہ کیسے ممکن ہے، تو فرمایا کہ پہلی دفعہ بھی تو تم کو پیدا کیا، تو دوبارہ پیدا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ بتاؤ ذرا، جواب دو. تم تو بیج ڈال کر فارغ. اب کس نے مٹی کے اندر قوت نمو رکھی؟ کس نے ہوائیں چلائیں؟ کون بادل لایا؟ کس کے حکم سے بادلوں نے پانی اٹھایا؟ اور بارش کس کے حکم سے برسی؟ سارے قدرتی عوامل کو کس نے مددگار بنایا کہ اس بیج میں سے غذا نکلی جو تم کھاتے ہو؟ تم نے اگایا؟ نہیں. اتنی سائنس نے ترقی کر لی ہے، تب بھی انسان قدرت پر انحصار کرتا ہی ہے. اور بارشوں کا کسان منتظر ہوتا ہی ہے کہ موسم موافق ہو، موسم مناسب ہو تاکہ میری کھیتی اگے. ایسا نہ ہو کہ کھیتی کے لیے بارش نقصان دہ ہو، تو ایسا نہ ہو کہ بارش ہو جائے. اور کھیتی کو بارش چاہیے تو وہ کسان ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ بارش نہ ہو اس سیزن کے اندر. لمحہ لمحہ اللہ کے محتاج ہیں. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون. ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھس بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، بلکہ ہمارے نصیب ہی پھوٹے ہیں. تو اللہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے. تفکہون، تفکہ مطلب خوش ہونا، انجوائے کرنا، یا باتیں کرنے کے لیے بھی آتا ہے. فقیہ انسان کہتے ہیں ہنسنے ہنسانے والے کو. مراد یہاں پر کیا ہے کہ بس تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ اچھا یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور تم کہو کہ اچھا ہماری ساری محنت ضائع ہو گئی، ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی، ہم تو محروم ہی رہ گئے. افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے دیکھا اس پانی کو جو تم پیتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ بتاؤ، تم نے بارش برسائی؟ کیا لوگوں کا حال ہے کہ اللہ کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں. لا علمی کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، جہالت کی بھی، اور دل کے اندھے ہونے کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. کس نے دعویٰ کیا کہ بارش ہم نے برسائی؟ کون کہتا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی بارش برساتے ہیں، یا گنیش مہاراج برساتے ہیں، یا لات یا عزا یا منات نے برسائی؟ کوئی نہیں کہتا. سب کو پتہ ہے کہ اللہ برساتا ہے. تو اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اس کے آگے کیوں نہیں جھکتے؟ مزن سفید بادلوں کو کہا جاتا ہے، بکثرت بارش برسانے والا بادل مزن، مزنا نام بھی ہوتا ہے. اور سحاب بھی بادل کو کہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں پانی کی ایک بوند بھی نہ ہو. سارے بادل تو پانی والے نہیں ہوتے. لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہیں اس کو سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر تم کیوں شکر گزار نہیں ہوتے؟ واقعی
سمندروں سے جتنے کھاری ہیں ان سے پانی اٹھتا ہے. کس کے حکم سے وہ نمک چھوڑ دیتے ہیں اور خالی پانی اٹھتا ہے؟ کھاری پانی اٹھ رہا ہے اور جو برس رہا ہے وہ میٹھا. کیا اللہ کی قدرت ہے؟ کیا اللہ کے احسانات ہیں؟ شکر کیوں نہیں کرتے؟ کہو الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرو. افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے یہ خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ تورون واو را یا مادہ ہے، او را کا مطلب ہوتا ہے آگ جلانا. اللہ تعالیٰ ہی نے نظام ایسا کر دیا، گیسز کا بیلنس ایسا رکھ دیا ہے دنیا میں کہ آرام سے آگ جل جاتی ہے. ذرا یہ بیلنس آؤٹ ہو، آکسیجن ہائیڈروجن کا نائٹروجن کا، آگ جلانی مشکل ہو جائے یا ناممکن ہو آگ جلانی، یا ایک ماچس کہیں جلے تو ہر چیز بھڑک اٹھے. ایسا ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو کہ اللہ نے رکھا ہے. نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین، ہم نے اس کو یاد دہانی کا ذریعہ اور حاجت مندوں کے لیے سامان زیست بنایا ہے. مقوین قوایون کہا جاتا ہے صحرا اور جنگل کو. قوایون اقوا یقوی کا مطلب ہوتا ہے صحرا یا جنگل، یعنی بیابان جگہ. مقوی صحرا یا جنگل میں رہنے والا، ڈیزرٹ میں یا جنگل میں رہنے والا. تو ان کے ہاں یہ معاملہ ہوا کرتا تھا، یہ جو مقوی ہوتے تھے صحرا میں سفر کرنے والے، جنگل میں سفر کرنے والے، یہ کچھ اس طرح کی لکڑیاں اپنے پاس رکھا کرتے تھے جو سمجھے کہ لائٹر کی طرح کا کام دیا کرتی تھیں. چقماق کہتے ہیں جس کو. کہیں آگ جلانی ہوتی تھی تو ان لکڑیوں کے ذریعے سے وہ آگ جلایا کرتے تھے، جیسے میچ باکس ہوتا ہے ہمارے ہاں یا لائٹر ہوتا ہے. تو فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے درختوں کے اندر یہ صلاحیت رکھ دی کہ تمہارے لیے وہ آگ فراہم کر سکتے ہیں، تمہارے فائدے کے کام ہوتے ہیں، تم فائدہ اٹھاتے ہو. تو کیا کرو؟ فسبح باسم ربک العظیم، بس اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. اپنے رب کی تم تسبیح کرو، اپنے رب کی حمد کرو. اور یہی وہ آیت ہے جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں، سبحان ربی العظیم. ایسی آیات پہ انسان جب آئے جس میں حکم موجود ہو، جیسے کہ یہاں ہے نا فسبح باسم ربک العظیم، بس تو تسبیح کر اپنے رب کی جو بہت عظیم ہے. تو یہ حکم فوراً مانے انسان اور ہم کہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورۃ الواقعہ آیت نمبر 75 سے ہم شروع کریں گے. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم. إنه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے مواقع کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے کہ یہ ایک بلند پایا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت، جسے مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا. فلا سے بات شروع کی جا رہی ہے. تو پہلے تو لا سے بات کا آغاز کیا گیا کہ ذہن میں جو خیالات موجود ہیں، جو کچھ تم سوچ رہے ہو، ان سب چیزوں کی تردید ہے. تم نے جو کچھ اس قرآن کے بارے میں اپنے خیالات گھڑ رکھے ہیں، جو تمہارے ذہنوں کی اختراع ہے، سب غلط. سب پر تم قلم تنسیخ پھیر دو، سب کو تم بھول جاؤ، سب کو تم دماغ سے نکال دو. اور اب بات کی جا رہی ہے اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی. اور یہ بات بھی فرمائی کہ یہ بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو.
اب تک تو مفسرین مواقع نجوم سے مراد لیتے رہے تاروں کا ڈوب جانا اور صبح کا طلوع ہو جانا، لیکن دیکھا جائے تو یہ کوئی بہت بڑی بات تو نہیں ہے. یہ تو ایک عام روٹین ہے جو کہ نظر آتا ہے کہ تارے مدھم پڑتے ہیں، پھر صبح کا اجالا پھیل جاتا ہے، جب اندھیرا آتا ہے تارے چمکنے لگتے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ تارے کہیں ڈوبتے تو ہیں ہی نہیں، وہ تو موجود رہتے ہیں. وہ تو سورج کی روشنی اتنی تیز ہوتی ہے کہ تاروں کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، کم پڑ جاتی ہے اس کے سامنے. اب جو بھی سائنس کی جدید تحقیقات سے بات سامنے آئی ہے تو اس کی روشنی میں جدید مفسرین نے ان آیات کا ترجمہ مختلف کیا ہے. سائنس کے ثابت شدہ حقائق کی روشنی میں اگر قرآن کے متشابہات پر بات کر لی جائے اس میں کوئی حرج نہیں. احکامات کا جہاں تک تعلق ہے اس کو ہم سمجھ لیں. احکامات کو سمجھنے میں تو ہمیں ماضی کا سفر کرنا ہوگا، ہمیں پیچھے سے پیچھے جانا ہوگا یہاں تک کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جائیں اور ہم سنیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حج کا طریقہ، اس کے کیا احکامات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، تم لے لو مجھ سے اپنے حج کے مناسک، سیکھ لو مجھ سے. تو لہٰذا احکامات میں تو پیچھے سے پیچھے سفر کرنا ہوگا محکمات کو جاننے کے لیے. جہاں تک متشابہات کا تعلق ہے اس میں اگر ہم آگے سے آگے سفر کریں تو کوئی حرج نہیں. جیسے کہ حدیث کا مضمون آتا ہے کہ قرآن کے عجائبات کبھی ختم نہ ہوں گے، علماء کبھی اس سے سیر نہ ہوں گے. اس کا مطلب ہی یہ محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے عجائبات سائنس کی ترقی کے ساتھ ساتھ کھلتے چلے جائیں گے. کئی آیات ایسی ہیں جو آج اگر ہم ان کو پروون فیکٹس، سائنس کے ثابت شدہ حقائق کی روشنی میں دیکھیں تو ایک بالکل نئے معنی سامنے آتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت کا ہم نے ذکر کیا جہاں پہ رتق اور فتق کی بات آتی ہے. کانتا رتقا ففتقناہما، کہ زمین آسمان بند تھے ہم نے جدا کر دیا. اسی طرح جو ایمبریو کے مختلف سٹیجز ہیں، جنین کے مختلف سٹیجز ہیں، ان کے بارے میں ہم نے بات کی کہ اس کے کیسے وہ تمام مراحل جو ہیں وہ آج سائنس نے ثبوت کے ساتھ ہمیں بتا دیے کہ ہاں اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے کہ قرآن نے بیان فرمایا. اسی میں کی آیت بھی ہم لے سکتے ہیں اقسم بمواقع النجوم. مواقع النجوم کیا ہے؟ آج سائنسدان کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہو سکتا ہے کہ بلیک ہولز ہوں. مفسرین کہتے ہیں کیا پتہ بلیک ہولز کی بات کی جا رہی ہے، اس لیے کہ بلیک ہولز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گریٹسٹ فنومنن ہے یونیورس کا، امیزنگ فنومنن ہے. اور یہ واقعی وہ جگہ ہے جہاں تارے ڈوب جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں جا کر. یہ بلیک ہولز کہا جاتا ہے کہ سمجھیں کہ یہ بڑے بڑے سٹارز کی قبریں ہیں، یوں سمجھ لیجئے. وہ سٹارز یہاں پر دفن ہوئے ہوئے ہیں اور اتنے ڈینس ہیں کہ اس میں لائٹ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی، روشنی بھی وہاں سے نکل نہیں سکتی. وہاں کے قوانین بھی ڈیفرنٹ ہیں، وہاں کے لاز بھی ڈیفرنٹ ہیں بلیک ہولز کے. اور ایسی کشش ثقل ہے، ایسی اس کی گریوٹی ہے بلیک ہول کی کہ پوری بعض دفعہ گیلیکسیز اس کے اندر چلی جاتی ہیں، سٹارز اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو یہ واقعی وہ جگہ ہے جہاں تارے ڈوب جاتے ہیں جا کر، سٹارز غروب ہو جاتے ہیں. بلکہ سائنسدانوں کا خیال تو یہ ہے کہ یہ جو بلیک ہولز ہیں یہ کسی ایک اور یونیورس کا راستہ ہیں. واللہ عالم، یہ ان کے اپنے کنجیکچرز ہیں، ان کے خیالات ہیں. یہ چیز ثابت نہیں ہو سکی ہے لیکن بلیک ہولز کا وجود ثابت ہو گیا ہے. تو ثابت شدہ سائنسی حقائق کی روشنی میں قرآن کی متشابہات کو انٹرپریٹ کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آخر میں یقیناً ہر شخص کہتا یہی ہے واللہ عالم. کوئی حتمی معنی نہیں پہنائے جا رہے اپنی طرف سے کہ ہم کہیں کہ نہیں بس مواقع نجوم سے صرف مطلب بلیک ہول سے نہیں. اتنی جرت کوئی نہیں کرتا. ان کا یہ خیال ہے کہ ممکنہ معنوں میں سے ایک معنی یہ ہو سکتے ہیں، باقی واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ تو تھوڑی سی بات سمجھیں کہ علمی دلچسپی کی تھی جس سے کہ ہمارے ایمان کا کوئی تعلق نہیں.
ایک علمی دلچسپی کی سی بات ہے. ہاں، اب آگے جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. اتنی بڑی قسم کس بات پر کھائی گئی